جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ روز شوکت ترین صاحب جو نئے وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے کچھ معیشت کے حوالے سے انکشافات کیے، کچھ انہوں نے شکایات کی کہ آئی ایم ایف جانا سب سے بڑی غلطی تھی۔ ہم اپنے انہی پروگراموں کے اندر یہ کہتے رہے کہ آئی ایم ایف میں جانا ہے خان صاحب کی غلطی ہوگی۔ کل خان صاحب نے گلگت میں بھی یہی کہا کہ ان سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں، صحیح فیصلے انہوں نے نہیں کیے۔ تو یہ بعد میں کوئی ادراک ہوتا ہے جب کر گزرتے ہیں، اس وقت کو روکنے والا نہیں ہوتا کہ یار اب غلط کر رہے ہیں۔ پاکستان میں دو بہت شدید قسم کی لابیز جو تھیں وہ چل رہی تھیں۔ 9 پروگرام میں آج گن رہا تھا، میں نے کیے تھے بالکل ایسے ہی وارننگ دیتے ہوئے، اور 11 کالم لکھے تھے کہ آج تک جو بندہ بھی آئی ایم ایف کے پلان میں جسے کہتے ہیں وہ گیا ہے، وہ اٹھا نہیں، وہ اس معیشت پہ اٹھ نہیں سکی اس کے پاس۔ ٹھیک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ان کا پروگرام جو ہے۔ دیکھیں، ایک بات لوگ کو واضح کر دینی چاہیے کہ آئی ایم ایف کا پیسہ جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ آئی ایم ایف کا پیسہ جو ہے یہ بینک میں ریزرو کر کے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ اگر آپ کسی اور جگہ سے قرض لینا چاہیں تو وہ آپ کو اس بنیاد پہ قرض دے کہ اس کے پاس پیسہ پڑا ہوا ہے، میرا حق نہیں مانا جائے گا۔ وہ بھی ایک بہت بڑی مت ہے۔ دو الٹرنیٹو چل رہے تھے اس وقت، جس وقت عمران خان صاحب برسر اقتدار آئے ہیں۔ ایک یہ تھا کہ ہمیں اپنے فرینڈلی کنٹریز جو ہیں ان کو ساتھ مل کے، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، باقی لوگ ہیں وہ ان کو، اور اس کے پیچھے تھی چائنا۔ صحیح۔ اور چائنا کہتا تھا اف یو وانٹ $100 بلین بھی تب بھی ہم آپ کو، کیونکہ وی وانٹ کہ آپ کی اکانومی سٹیبلائز ہے۔ چائنا کتنے لوگوں سے آئی ایم ایف پہ قرض لیتا ہے، روس کتنے لوگوں سے آئی ایم ایف، شوکت عزیز نے کان سے پکڑ کے نکال دیا تھا آئی ایم ایف کو یہاں سے۔ پھر وہ آپ نے مثالیں دی تھیں پوری دنیا کے اندر، برازیل کی، نکراگوا کی، ہونڈراس کی، ایکواڈور کی۔ لیکن عمران خان صاحب چونکہ ان کے ارد گرد بڑی خرابی یہ ہے کہ عمران خان کے ارد گرد جو ہے جس مغرب کو وہ بہت جانتے ہیں نا، اسی مغرب نے ان کو ڈچ کیا۔ ان کے ارد گرد جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ کہتے ہیں خان صاحب کیا بات کرتے ہیں، کل کو آپ آئی ایم ایف کی آپ کی چھتری نہیں ہوگی تو آپ جا کے پیرس کلب سے پیسے کیسے مانگیں گے، آپ جا کے فلاں جگہ بینک سے کیسے، آپ کو یہ پھنسا دینا چاہتے ہیں۔ اور پھر اندر دیکھو جی فوجیوں نہیں پتا اکانومی کا، فلاں کی پتا اکانومی، چین کو کیا پتا اکانومی کا، ساری دن مولا سنگھ نے کون سا ترقی کر لی۔ یہ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اور پھر ساتھ وہ انگریزی بولتے ہیں، خان صاحب کو بھی انگریزی اچھی لگتی ہے، انگریزی تو ان کے ہاں رچی بدلی ہے ساری کریکٹرز کی، وہ تو بے شک میٹرک پاس ہوں تو انگریزی بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے خان صاحب نے حفیظ شیخ کو بلایا۔ حفیظ شیخ was basically a person who has been nurtured in IMF۔ ٹھیک، اس کے ساتھ پھر باقر آ گیا، دوسرا انہوں نے آئی ایم ایف کے اندر ان کو پروگرام میں پھنسا دیا۔ اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں پھنسانے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کی اکانومی جو ہے یہ بڑی کمزور ہے، تم بڑے فضول خرچ لوگ ہو، تم ٹیکس نہیں لگاتے ہو، تم بدماش ہو، تم میرا پیسہ واپس نہیں کرو گے لوگوں کا، اس لیے تم یہ کرو تم یہ کرو۔ اور اس میں مقام نے 2 سال کی بدنامی لی صرف آئی ایم ایف کی وجہ سے۔ فار ایگزامپل اگر آپ ٹیکسیشن کو اس طرح سسٹم نہ کرتے تو آپ بدنامی نہ لیتے، تو آئی ایم ایف میں چلے گئے۔ اب شوکت ترین جس وقت آئے ہیں تو انہوں نے وہ ریورٹ بیک کیا کہ بھائی جان نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ریورٹ بیک ہو سکے گا، آج چلیں گے نا سعودی عرب، سعودی عرب سے کو پیسے لائیں گے، ظاہر بات ہے وہی ہوگا نا۔ اور آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آئی ایم ایف کا کیا ہوگا، یہی ہوگا نا کہ آئی ایم ایف کا جو ریزرو منی پڑی ہوئی ہے، سعودی عرب میں بھی آپ کو خرچ کرنے کے پیسے نہیں دیے تھے، ہاں وہ تو ڈپازٹ کروائے تھے۔ آئی ایم ایف کے ریلیجن میں شامل نہیں کیا، آئی ایم ایف کا 1 روپے نہیں خرچ کر، صرف ایک دفعہ آئی ایم ایف نے الاؤ کیا پاکستان کو پیسہ خرچ کرنے کے لیے، وہ مشرف کا دور تھا کہ ہم آپ ہمارا پیسہ خرچ کر لے گا، کیونکہ مشرف تو بندے بھیج رہا تھا ان کے لیے، مشرف نے جو کچھ کیا مشرف کی لگائی ہوئی آج آپ بھگت رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کر رہے تھے۔ اور اس مسئلے یہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا، اس کیفیت اس کی وہ ہے کہ جس ایک عورت جس کو طلاق ہونے والی ہوتی ہے نا، وہ والی حالت ہوگی۔ حوثیز کے ساتھ وہ آ گئے ہیں، ایران آ گیا ہے، باقی چیزیں میدان میں آ گئے ہیں۔ ایران ہیز بیکم بلو آئیڈ بوائے، اس وجہ سے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم خلیج فارس کے موت پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے کل کو چائنا اگر گوادر پہ آتا ہے تو سعودی عرب کی پورٹ تو کوئی نہیں ہے، جدہ تو نہیں اس کا مقابلہ کرے گا، لیکن چہابار مقابلہ کر سکتی ہے، بندر عباس مقابلہ کر سکتی ہے، اس کو تھوڑا بہت لیوریج دے دیں گے، کچھ کر لیں گے ظاہر۔ اور پھر وہ ظاہر بات ہے ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ایران ہمارا دوست ہے، ایران نے کم از کم ہمیں 2 جنگوں میں سپورٹ کیا ہے، افغانستان میں بھی اور عراق میں بھی۔ بے شک وہ جو ہمیں گالی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، ہاتھ اسرائیل کو بھی کرتا ہے، لیکن اس کی بنیادی جو ہمیں لائلٹیز جو ہے وہ یہاں۔ اب سعودی عرب یہ جو نیا نہیں، لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ اگر یہ چائنا سپانسرڈ وزٹ ہے تو چائنا نے ایران کے اندر جو انویسٹمنٹ کی ہے تو ظاہر ہے دونوں چیزوں کو تناظر میں دیکھیں
تو یہ تو پھر خطے کے لیے بہت اچھا ہونے پہلی والا بات ہے کہ ہاں چائنا کا مقصد تو یہی ہے کہ یار لڑائی وڑائی نہ ہو، تیری بھی دکان چلے میری بھی دکان چلے، تو بھی اسی سی پیک سے گزر. وہ تو کہتے ہیں سی پیک کی روڈوں کو استعمال کرو. 100 ملکوں کا اس نے کانفرنس بلائی تھی. وہ تو انڈیا سے بھی لڑائی نہیں لینا چاہتا، لیکن مسئلہ ہے دکانداری اس کے خراب کون کرنا چاہتا ہے؟ دکانداری اس کے خراب کرنا چاہتا ہے امریکہ. وہ تو میکسیمم ٹرائی کرتا ہے. اب یہ ہے صورتحال کہ یہ اس وقت پاکستان، یہ دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور آئی تھنک اگر کوئی اس دورے کا نتیجہ نکل آیا تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی چیز. دوسری چیز ہے کہ شوکت ترین جو ہے نا، یہ گراؤنڈ ریالٹی والا بندہ ہے. یہ پاکستان کا بندہ ہے، اس کو پتا ہے پاکستان کے مسئلے کیا ہیں، پاکستان کے بندے روٹی کتنی کھاتے ہیں، پاکستان کے بندے پاکستان کو راضی کیسے کہتے ہیں، یہاں مسائل کیا ہیں لوگوں گھر میں. یہاں پہ تو ہر وزیر خزانہ جو باہر سے آتا ہے اس کے خلاف ایک کمپین شروع ہو جاتی ہے. یہی پی ٹی آئی شوکت ترین کے خلاف بھی کمپین کر رہی تھی. سر عمران خان کو سب سے پہلی بات ایک کام کرنا چاہیے، صرف کہ کسی اور کے پیجز بند کرے نہ کرے، پی ٹی آئی کے پیجز بند کرتے ہیں. اگر کل کو استعمال ہونے ہیں کل کو صحیح، اگر اس نے واقعی زندہ جہاں رہنا ہے. یہ کتنا پوری طرح ہینڈل ہوا ہے نا اس کا فردوس شاکشوان. ایک سیکنڈ دیکھیں میری بات، دونوں اپنے اپنے موقف پہ ڈٹ گئے ہیں، چیف سیکرٹری صاحب بھی اور فردوس صاحب بھی کہتے ہیں میں نہیں معافی مانگوں. چیف سیکرٹری تو اس لیے ڈٹا ہے نا کہ سوری دیکھیں اس کو ہے کہ اس کو نہیں، وہ اگر میں بھی ہوتا، میں حالانکہ بیوروکریسی کو برا سمجھتا ہوں، لیکن میں بحیثیت فادر آف دا بیوروکریسی میں اس بچی کی سپورٹ کرتا. کہ کل بھی کہا تھا اصول ایک ہی ہے کہ کسی شخص کو بھی سر عام کسی کی بےزتی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، حق کوئی شخص بھی ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں میں آپ کو، اب فردوس شاکشوان بھی سن لے اور عمران خان بھی سن لے اور کوئی اور بھی سن لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی اس وقت اس مسلمان بھائی کی مدد نہیں کی جب وہ عوام کے سامنے ذلیل ہو رہا تھا، تو اللہ اس کو ایسی جگہ ذلیل کر کے اکیلا پھینکے گا کہ اس کی بےزتی ہو رہی ہوگی اور لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے. بالکل. تو جو لوگ اس وقت فردوس شاکشوان کا ساتھ دے رہے ہیں، خواہ وہ عمران خان ہے، وہ خدا کی اس لاٹھی سے ڈریں. وہ وقت ان پہ آ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رسول سچا ہے، صادق ہے، اس کا قول برحق ہے. وقت آ سکتا ہے کہ کل آپ کی بےزتی ہو رہی ہو اور پورے پاکستان میں آپ کو ساتھ دینے والا نہ ہو. چلے جی بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے خبیب فاؤنڈیشن اور اس کی سرگرمیوں کا، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں. وہ وقت ان پہ آ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رسول سچا ہے، صادق ہے، اس کا قول برحق ہے. وقت آ سکتا ہے کہ کل آپ کی بےزتی ہو رہی ہو اور پورے پاکستان میں آپ کو ساتھ دینے والا نہ ہو. چلے جی بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے خبیب فاؤنڈیشن اور اس کی سرگرمیوں کا، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں.